یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج لوک سبھا کے 7ویں مرحلے کے لیے نامزدگی کے آخری دن وزیر اعظم نریندر مودی نے تیسری مرتبہ وارانسی سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ نامزدگی سے قبل وزیر اعظم نے گنگا گھاٹ پر گنگا پوجن کیا اور کال بھیرو کا آشیرواد لیا۔ وزیر اعظم کی نامزدگی کے پیش نظر تحفظ کے سخت بندوبست کیے گئے تھے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، جے پی نڈا، مرکزی پیٹرولیم وزیر ہردیپ سنگھ پوری، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور اتر پردیش سرکار کے کئی وزراء اور رکن پارلیمنٹ موجود رہے۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے ریاست کی 13 سیٹوں کے لیے نامزدگی کے 7ویں دن کل مرزا پور سے این ڈی اے اتحاد کے اپنا دل سونے لال سے انوپریا پٹیل اور انڈیا اتحاد سے سماجوادی پارٹی امیدوار رمیش بن سمیت 8 امیدواروں نے نامزدگی کے پرچے داخل کیے۔ باسگاؤں لوک سبھا سیٹ سے بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار رام سموج اور آزاد امیدوار شرون کمار نرالا نے بھی نامزدگی کے کاغذات جمع کیے۔ وہیں گورکھپور لوک سبھا سیٹ پر انڈیا اتحاد کی کاجل نشاد سمیت 10 امیدواروں نے کل اپنے پرچے نامزدگی داخل کیے۔ کشی نگر سیٹ سے کل بی ایس پی امیدوار شبھ نارائن چوہان سمیت 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اس مرحلے میں 15 مئی کو کاغذات کی جانچ ہوگی۔ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 17 مئی ہے۔ اس مرحلے میں مہاراج گنج، گورکھپور، کشی نگر، دیوریا، بانسگاؤں، گھوسی، سلیم پور، بلیا، غازی پور، چندولی، وارانسی، مرزا پور اور رابرٹس گنج لوک سبھا حلقوں کے لیے 1 جون کو ووٹنگ ہوگی۔ لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے میں ریاست کی 13 سیٹوں شاہجہاں پور، کھیری، دھورہرا، سیتاپور، ہردوئی، مشرق، اناؤ، فروخ آباد، اٹاوہ، قنوج، کانپور، اکبرپور اور بہرائچ میں کل پولنگ پرامن طریقے سے ہوئی۔ اس مرحلے میں شاہجہاں پور کی ددرول اسمبلی کے لیے ضمنی انتخاب بھی ہوا۔ ریاست کے چیف الیکشن افسر نودیپ رنوا نے بتایا کہ شام 6 بجے تک 58% سے زیادہ پولنگ ہوئی۔ سب سے زیادہ کھیری میں 64.45% کے قریب اور سب سے کم کانپور میں 53% کے قریب ووٹ ڈالے گئے۔ لوک سبھا انتخابات کے باقی 3 مراحل کے لیے سیاسی پارٹیاں انتخابی تشہیر میں جٹی ہوئی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل بارہ بنکی، رائے بریلی اور باندھا میں پارٹی امیدواروں کی حمایت میں عوامی جلسوں کو خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہر طبقے کو بغیر کسی تفریق کے اسکیموں کا فائدہ دیا گیا ہے۔ وہیں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے رائے بریلی میں کل ایک جلسہ عام میں کہا کہ اگر انڈیا اتحاد کی سرکار بنی تو غریبوں اور کسانوں کے قرض معاف کیے جائیں گے۔ انہوں نے لوگوں سے سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ووٹ سے جمہوریت کی حفاظت ہی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے کنبے کی قسمت بھی بدلے گی۔ وہیں بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے کل لکھنؤ اور موہن لال گنج کے امیدواروں کی حمایت میں لکھنؤ میں جلسہ عام کو خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے قول و فعل میں فرق ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جملے بازی اور گارنٹی اس انتخاب میں کام نہیں آئے گی۔ وہیں آج بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا امیٹھی میں ایک جلسہ عام کو خطاب کریں گے۔ امیٹھی میں ہی کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک عوامی جلسوں، نکڑ سبھاؤں اور عوامی رابطوں کے پروگرام میں مصروف رہیں گی۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ امبیڈکر نگر میں آج ایک ریلی کو خطاب کریں گے۔ ووٹروں کو بیدار کرنے اور ووٹنگ فیصد میں اضافے کے مقصد سے ریاست میں جگہ جگہ ووٹر بیداری پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کل لکھنؤ میں کینڈل مارچ نکالا گیا اور ریلی منعقد کی گئی۔ یہ ریلی کے ڈی سنگھ بابو اسٹیڈیم سے جی پی او تک نکالی گئی۔ ریلی کو ضلع مجسٹریٹ سوریہ پال گنگوار نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ریاست میں ہوئے حادثات میں کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ وارانسی کے آدم پور تھانے کے رانی گھاٹ پر نہانے گئے 3 دوستوں کی گنگا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ نجی غوطہ خوروں کی مدد سے تینوں کی لاشیں باہر نکالی گئیں۔ یہ تینوں دوست مغل سرائے سے وارانسی گھومنے آئے تھے۔ وہیں ریاست کے ہاپوڑ ضلع کے تھانہ گڑھ مکتیشور کے تحت اللہ بخش پور کے پاس سڑک حادثے میں 6 لوگ جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شخص سنگین طور سے زخمی ہو گیا ہے جسے میرٹھ ریفر کیا گیا ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب لونی کے رہنے والے سچن اپنے دوستوں کے ساتھ نینی تال گھومنے جا رہے تھے کہ اللہ بخش پور کے پاس ان کی تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر پلٹ گئی جس میں سوار 6 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص سنگین طور سے زخمی ہوا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔